ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایم یو انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں M.U انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، یہ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے اپنے تمام قاصدوں کو تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوا دیے کہ شہزادی امبر سے شادی کے لیے بادشاہ ان کا ایک امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان میں پورا اترے گا، شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا کہ جو شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوں، اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں۔ لگاتار 3 دن کی طویل مسافت کے بعد جہاز شہزادی امبر کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ انہی شہزادوں میں ملک خراسان کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان تمام شہزادوں سے کچھ زیادہ ہی الگ نظر آ رہا تھا۔ شہزادہ بابر بھی ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں۔ کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ تھے۔ اگر ایسی بات تم نے میرے ملک میں میرے ساتھ کی ہوتی تو میں تمہاری زبان کٹوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو؟ کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ ہی رہے ہو۔ میں امرودوں کے درختوں پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی آخر انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے؟ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اپنی زبان بند کرو، یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف کہکہا لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں لگتا، کوئی مزدور کی اولاد لگتا ہے۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگوں کو ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے سے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ اس پر ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود توڑوانے کا بیہودہ مطالبہ کرے؟ شہزادہ بابر نے جواب دیا، اس میں اس بیچارے بوڑھے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا ہوگا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے۔ یہ کہہ کر اس نے بوڑھے کو اٹھایا اور اس کے کپڑوں کو جھاڑنے لگا، جو زمین پر گرنے کی وجہ سے گرد سے خراب ہو گئے تھے۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بے وقوف شہزادے نے اس غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے۔ اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔
ایک شہزادہ جو کہ اپنے آپ کو تلوار کا دھنی سمجھتا تھا اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا، مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پینترے بدل بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ اس شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری، اور پھر شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارنے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک اور شہزادہ آگے بڑھا، مگر چند ہی لمحوں کے بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر نے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کی گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرودوں کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا، اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کٹیا کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے شہزادہ بابر کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم اب یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ ہم نے یہ سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے رچایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے ایک رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورے اترے ہو۔ تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی ان کی طرح بدتمیز۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرت مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردنیں جھکا لی۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ تمام شہزادے اپنے کیے پر شرمسار تھے، اس لیے وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند ہی دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس طرح شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرات مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔